بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادابر سے حال میں کراچی میں ایک بہت بھیانک واقعہ پیش آیا اور وہ اس فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ ہے. اللہ ان گھر والوں کو جن کا نقصان ہوا ان کو ہمت دے. وہ لوگ جو ہم میں نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, جنت میں جگہ عطا فرمائے. آج کا موضوع ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی سانحہ پیش آتا ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو, وہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے پہلی وہ کمپنسیشن کی ہوتی ہے. اور اگر یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہے تھوڑے گیپ کے ساتھ, کیونکہ اگر اسی وقت کرتے تو لوگوں کی دل آزاری ہوتی, لیکن جو بات زیر بحث ہے وہ ذرا سی وہ اس کو غور کی ضرورت ہے, تو ذرا اس کو تسلی اور تشفی سے سنیے گا, ناراض نہ ہوئیے گا. اگر کوئی تلخ بات ہم سے ہو جائے تو آج جانا ہم معافی چاہتے ہیں ابھی سے. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ایک چیز کی گہرائی میں جا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. ہم جب ٹی وی پہ کسی وکٹم سے بات کرتے ہیں تو ہم بلڈ اپ یہ کرتے ہیں کہ اس گھر کا ایک کمانے والا چلا گیا, اس گھر کا کفیل چلا گیا, اب ان گھر والوں کا کیا ہوگا, 6 بہنوں کا بھائی مارا گیا, ان کے گھر میں تو کوئی کمانے والا. ہم نے اس کو مانیٹریلی ڈیفائن کیا, ہم نے اس کی فائنینشیل جو اس کی اکنامک سائڈ ہے اس سے بائنڈ کیا ہوا اس کو. یہ جو بھی آپ نے ایک لائن بولی ہے اس میں بہت ہی ہڈن ایشوز ہیں اگر دیکھا جائے تو, لیکن انفارچونیٹلی ہماری وہ آنکھ جو ہے وہ ان ایشوز کو نہیں دیکھتی, وہ صرف اس کو دیکھتی جو دکھایا جاتا ہے, وچ از اگین کہ کمانے والا جو تھا the bread earner of the family is no more. اب اس فیملی کا کیا ہوگا؟ اچھا اس کی سائیکی میں اور پیچھے لے کے جاؤ نا. ہمارے ہاں وہ جو لڑکے کی خواہش ہے, میں یہی جانا چاہ رہی تھی, ڈیپ روٹڈ ہے یہ ایشو. ایک لائن میں there is so many hidden issues جو ہم نہیں دیکھتے اور نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم سننا چاہتے ہیں, بیکاز یہ ہم ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں, ہمارے اندر اور ہمارا میڈیا بھی بہت سخت کوتاہی کرتا ہے اس مناظر کے ساتھ. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو ون بریڈ ارنر پہ ڈپینڈنسی ہے وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں جاب سے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا تو قابل بنائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر ایک برا وقت آتا ہے تو آپ گھر سے نکل کے کمائے, کچھ تو کما سکیں. میں برا وقت ہی کریکشن, برا وقت نہ کہیے, اگر ضرورت ہے, اگر خوشحالی کے لیے بہتر زندگی کے لیے برا وقت آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ویسے کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ایک بریڈ ارنر ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کی بھی جاب چلے گی, اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ اور ہم بھیک مانگنے کو تیار ہیں, بالکل, لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں. مین اسٹریم میڈیا اس میں بہت سپورٹ کر رہا ہے. تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں بات کو, کہ جب ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے, میں تھوڑا سا اور اس کو ڈیلے کرتا ہوں اس پوائنٹ کو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے بیمار ہو گئے یا حادثاتی طور پہ مفلوج ہو گئے, محتاج ہو گئے, وہ ماں باپ 30 سال لیے بیٹھے رہے ان بچوں کو, کسی نہ کسی طرح کی اس بچے میں کوئی زندگی آ جائے, کوئی جان آ جائے. یہ نہیں کہ مجھے اس کو زندہ کر کے اس سے پیسے کمانے, بس میرا خون ہے یار, میرا بچہ ہے. تو یہ اگر ہم اس انسان کو انسان سمجھیں تو پھر کوئی کمپنسیشن نہ سمجھیں تو پھر اسی کو کمپنسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو موضوع ہے دراصل اس کو اب میں وہاں لے کے آنا چاہوں گا, کیونکہ ہم اس کو ایک پیسہ کمانے کی مشین کی طرح دیکھتے ہیں. ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ میرا کفیل چلا گیا, میرا کماؤ پوت چلا گیا, پھر اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں مجھے کمپنسیشن دے دو. یہاں گڑبڑ شروع ہوتی ہے. آپ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. بالکل. اب آپ کے پاس ایک طریقہ ہے, آتے ہی ساتھ آپ ٹی وی پہ بیان کریں میں سب کو کمپنسیشن دینے 5 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں, جو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں. اس سچویشن میں ملک ریاض صاحب آئے, وہ کہتے ہیں میں دوں گا. ٹھیک ہے, متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں, ہم کمپنسیٹ کریں گے. کسی نے کہا ہم راشن دیں گے, فیکٹری والوں نے کہا کہ ہم کمپنسیشن دیں گے. ارے بھائی میرے, وہ بچہ جو آج سے 25 سال پہلے پیدا ہوا, مانیٹری ویلیو کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں؟ 25 سال اس کو انویسٹمنٹ فار دیٹ 25 ایئرز.
آپ نے اس کو پڑھایا, آپ نے اس کو لکھایا, آپ نے اس کو بڑا کیا, آپ نے اس کو ویلیوز سکھائی, آپ نے اس کو چلنا پھرنا سکھایا, آپ نے اس کو لوگوں کو بات چیت, اور جب وہ کام کا ہوا, there is so much of an investment. جب وہ معاشرے کے کام کا ہوا, آپ نے اس کو مار دیا, آپ اس کے 5 لاکھ روپے لگا دیا. What we don't realize is that compensation is not the solution. آپ چلیں, آپ کو انہوں نے 5 لاکھ روپے دیے, آپ کتنے عرصہ چلائیں گے اس کو؟ آپ زندگی کاٹ لیں گے. مطلب وہی نا, آپ کتنا لیکن کیا وہ اس جو آپ جس فیملی ممبر کو آپ نے لوز کیا, کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ اور اس کی فلپ سائڈ یہ کہ میں جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا, میں نے پیسے دے دیے, کر دیا میں نے اپنا کام. اب میں اس کو اور کمپلیکیٹ کرتا ہوں. میں ایک گاڑی چلاتا ہوں, بس چلاتا ہوں. بس کی ریپیئر پہ مجھے سمجھو مہینے کے 1 لاکھ روپے خرچ کرنا, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کرتا. جب کوئی مر جاتا ہے میں اس کو لاکھ دے دیتا ہوں. تو میں پرابلم کو نہیں وہ کر رہا, اور خرچہ کم ہو رہا ہے, میرا خرچہ کم ہو رہا ہے. سال کے 3 مریں گے, میں 3 لاکھ روپے خرچہ ہے, ریپیئر کے 12 کا خرچہ ہے. میں کہتا ہوں وہ نہیں کرو, 3 دے دو, جب مرے ٹھک پیسے دے دو, بات ختم. وہ پیسے دیتا پیسے. تو ابھی معذرت کے ساتھ جن مل والوں کا یہ ہوا ہے, ضروری نہیں کہ ان کی غلطی ہو, میں ایسے کوئی جج نہیں ہوں, لیکن اگر 300 لوگوں کو 5 لاکھ کے حساب سے بھی لیں, ٹھیک ہے, حساب لگائیے, ٹھیک ہے, تقریباً 15 کروڑ روپے خرچ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے سستا ہے انفارچونیٹلی لوگ ایکسیپٹ کر کے. اور پلیز آئی ریپیٹ, مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں, میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, اس بات کو غلط نہ سمجھیں, میں ان کو نہ ڈیفیم کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں, نہیں, ہم ایک قومی سوچ کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو پلیز اس کو کسی غلط ڈائریکشن میں مت لے کے جائیں. ان بیچاروں کو ملزم نہ ٹھہرائیں, ان کو ڈیفیم نہیں کر رہے. ہمیں نہیں پتا ان بیچاروں نے کتنی محنت کی ہوئی تھی اپنی فیکٹری میں, ہم نہیں جانتے کہ وہ انوائرمنٹ کہتے ہیں, اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے. لیکن اگر کی وجہ سے وہ جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کو ہم ریموو نہیں کرتے, سالو بھی نہیں ہو رہا ہے. اور جو بے ایمان ہیں وہ کہتے ہیں یار کمپنسیشن دینا سستا ہے. گیلانی صاحب کے کانوائے میں وہ ایک بچہ گاڑی رکشہ پیدا ہو گیا تھا, کمپنسیشن اس کو ملی بھی نہیں, بعد میں کہا پیسے نہیں ملے مجھ کو. اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں ایک پھاٹک, غلط پھاٹک نہیں تھا, بچوں کی بس گھس گئی تھی, پھر کمپنسیشن. ارے بھائی یہ ہوا کیسے تھا؟ اس کے بعد آرڈر ہو گئے تھے کہ سارے نئے پھاٹک لگا دیے جائیں. کس نے لگائے پھاٹک اور کون سے لگے پھاٹک اور کون سی چیک؟ اگر آپ کو لاہور میں وہ ایک منی بس جو ہے یا بس جو ہے وہ اوور ہیڈ برج کے اندر گھس گئی تھی اور اوپر سے اڑا دیا, بچے مر گئے تھے. کمپنسیشن, ارے بھائی کیسے کمپنسیشن؟ وہ عورت کیا اس کا اگر اکلوتی اولاد ہو یا 6 بچے بھی ہوں, کیا وہ ایک اور بچہ جنے گی کیا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اور کیا آپ نے وہ پرابلم ایلیمینیٹ کی جس کی وجہ سے ہوا تھا؟ نہیں, پرابلم وہیں کی وہیں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کمپنسیشن دے دیتے ہیں تو ہم اپنی آزادی, اپنی غلطی کا مال دیا یا اپنی چوری کا مال لگایا, اس میں سے کچھ حصہ دیا اور منہ بند کرا دیا, اس نے نکل گیا وہ سائڈ پہ. تو بحث یہ ہے کہ کمپنسیشن کلچر کیسے ختم ہو, یہ ساری بحث ہے آج. کمپنسیشن کلچر تب ختم ہوگا جب آئی تھنک جب اگر میں وکٹم کی فیملی ممبر ہوں, میں بولوں گی مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ وانٹ دس منی. میں لیکن پھر لوگ یہ بھی بولیں گے کہ نہیں, آپ کو کیا پتا وہ کس فیملی, ان کی کیا لائف سٹائل ہے. میں خود یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پیسوں سے ان کی زندگی بن جائے. تو اس سے جسٹس از اٹ, تو ایک غریب آدمی سے شاید ہمیں توقع نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس معاشرے سے توقع کر سکتے ہیں کہ خالی کمپنسیشن دینے پہ بات نہیں ختم ہوگی, آپ کو اس کے بعد چینجز لانی پڑیں گی. آپ چلیں ٹھیک ہے, میں یہاں تک بھی کہتی ہوں کہ چلیں جن کو ضرورت ہوتی ہے یا واقعی میں جن کی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ اس وقت اگر آپ ان کو پیسہ دیں تو وہ ان کی آگے والی زندگی کے اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کو ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے we're taking the compensation, بٹ یہ ہمارے ایشو کو سالو نہیں کرتا. جو اس پرابلم کے پیچھے ہے اس سے آپ وہ سوسائٹی کی ذمہ داری نا, وہ اس غریب خاندان کی نہیں ہے, سوسائٹی کی. وہ غریب خاندان نہیں کر سکتا. آج سوسائٹی کہاں گئی؟ ہاں, سوال یہ وہ سوسائٹی جس کی ذمہ داری ہے پرابلم, وہ جو بس اوور ہیڈ برج کے اندر گھس گئی, وہ بس جو پھاٹک کی بجائے ریلوے
ٹرین کے آگے آ گئی. اس پہ ہم نے کیا کیا عائشہ؟ چلے میڈیا پہنچ گئے, ہم نے واقعی نہیں کیا کہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے چلو ٹی وی میں دیکھ لیا, تھوڑا بہت افسوس کر لیا, ذمہ داری میڈیا کی ہوتی ہے, لکھ دیا. اس میں ذمہ داری میڈیا کی. خیر میڈیا کی تو میں ذمہ داری پہ بالکل بھی نہیں جا رہی, لیکن زیادہ اسی کی نا. اٹس ویری آئی ڈونٹ نو, اٹ واز ویری ڈسٹربنگ. اس پہ میں ایک شو کرنا چاہوں گا. مجھے صبح خیال آیا تھا کہ امریکہ, فرانس, بیلجیم, برازیل, ان ممالک میں میڈیا بہت شور مچا سکتا ہے لیکن سوسائٹی کو ڈسمینٹل نہیں کر سکتا. سوسائٹی اسٹرانگ ہے. ہمارے ہاں جب میڈیا کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, اور وہ ایک مغربی آزادی سے بھی زیادہ آزادی, مغرب سے مطلب میرا مغرب نہیں ہے, مغرب سے میرا مطلب ہے انڈسٹریلائزڈ ورلڈ, دا فرسٹ ورلڈ. انڈسٹریلائزڈ فرسٹ ورلڈ تو خیر الگ کانسیپٹ ہے, انڈسٹریلائزڈ ورلڈ. اس سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرو. یہاں کے میڈیا کی ذمہ داری کچھ اور ہے, وہاں کی میڈیا کی ذمہ داری کچھ اور ہے. تو یہاں کا میڈیا یہ طاقت رکھتا ہے کہ ایک ملک کو, ایک سوسائٹی کو ڈسمینٹل کر دے. ہمارا میڈیا طاقت رکھتا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے کر دے. ہمارا میڈیا طاقت رکھتا ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت سے لڑوا کے قتل و خون کروا دے. ہمارا میڈیا طاقت رکھتا ہے کہ ایک مذہبی بنیاد پہ بیان دلوا کے لوگوں کا قتل کروا دے. یہ سب ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا میڈیا طاقت رکھتا ہے کہ بلوچستان کے ایشو کو فلیئر اپ کر کے اس ایشو کی صداقت سچائی پہ میں نہیں جا رہا, لیکن میڈیا کے پاس طاقت ہے اس طاقت کو پہچانے. ٹھیک ہے, تو میڈیا کے پاس پھر یہ طاقت بھی ہے کہ حکومت سے قانون بنوائے, حکومت سے یہ لازم کروائے کہ آج کے بعد کوئی آگ نہیں لگے گی, اگر لگے گی تو اس کا علاج یہ ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اگلی پچگڑی میں نکل جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ کہ ہم ابھی جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 300 لوگوں کی اس میں جان گئی ہے, 4 دن ہم سب نے باتیں کی, 4 دن میں ہم سب نے افسوس کیا, لیکن اس کے بعد ہم سب آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ اپنے کام پہ کر رہے ہیں, میں اپنا کام کر رہی ہوں, باقی دنیا اپنا کام کر رہی ہے. ہم اپنے آپ کو پریشان نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار آج جہاں میں جس اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں یہاں پہ بھی ایسا کچھ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی لاکھ سیانے بن جائیں. کیا ہم نے وہ انتظامات کیے؟ اب ذاتی طور پہ ہم کو انتظام کر لیں, لیکن ہماری سوسائٹی نے وہ انتظام نہیں کیا. بالکل بھی نہیں کیا. کوئی کوالٹی, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی جو ہم نے اسی ٹاپک پہ شو کیا تھا اس میں بھی میں نے بولا تھا, میں نے کہا ہر چیز کا پلان بنتا ہے, گھر کا اسٹرکچر بننے کے لیے پلان بنتا ہے, تو یہ آپ چیک نہیں کر سکتے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ فار کوالٹی سروینس. یار یہ جب میں اپنا گھر بنا رہا تھا تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ سیمنٹ پہ ٹائلیں اٹلی سے آئیں گی, اور نلکے جو ہیں وہ فرانس سے آئیں گے, اور پردے جو ہیں وہ ایجپشین کپڑوں کے بنیں گے, سب ہوگا. لیکن پلمنگ اور الیکٹریکل وائرنگ کیونکہ وہ دکھتی نہیں ہے, اس میں بیڑا غرق ہم پلمنگ اینڈ الیکٹریکل, کیونکہ دونوں نے دفن ہو جانا ہے, ان دونوں میں ہم بیڑا غرق کیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر سے کھوکھلا کر کے آپ سے گرا دیتی ہیں, تو ہم اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے. بہرحال وہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا خیر کمپنسیشن, جیسے ہم نے کہا کہ وہ تو جائے گی کچھ فیملیز کے لیے, جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ وجوہات جن کی بنا پہ سانحات پیش آتے ہیں ہمیں اس کو روکنا ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ ہماری باری نہیں آئے گی. کل ہم بھی کسی ایسی جگہ ہو سکتے ہیں, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے سوشی کھا رہے ہوں گے جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا, اور ہم نہیں نکل پائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تا وقت کہ ہم ایسی دنیا بنائیں جس میں اگر ہمیں چلنا پڑے, جو کہ چلنا پڑ رہا ہے, تو ہم چل سکیں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں تو چھٹی پہ فرانس چلا گیا تھا. کبھی کبھار جب چھٹی نہیں ہوتی تو تب بھی کچھ واقعہ پیش آ جاتا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کویسچن جو ہم اپنے آڈینس کو دے رہے ہیں. آپ کو تو ویسے بہت سمجھنے پڑے گی اس کویسچن پہ, بٹ جب پیار کیا تو ڈرنا نہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن, اور کافی تھاٹ پرووکنگ ہے. کافی سوچ کے اس پہ جواب دیجیے گا کہ واقعی میں کیا کمپنسیشن پہ ہی بات آ کے ختم ہو جاتی ہے, کیا میری اور آپ کی رسپانسبلٹی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور کمپنسیشن بھی کیا دینے والے کو جج کر لینی چاہیے, یا کسی عدالت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس جرم کی سزا میں کتنی رقم لگنی چاہیے, کیونکہ اس نے تو بچے کی قیمت لگا, انہوں نے تو صرف اپنی طرف سے اپنا اکاؤنٹس دے کے انہوں نے اناؤنس کر بچے کی قیمت لگا دی. بس ایسے نمبر کبھی 50,000 ہوتی تھی, پھر لاکھ, کوئی 2 یا 5 پہ آ گئی. اب 5 لاکھ سے کم میں مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ بچے کی قیمت لگا رہے ہیں, لیکن عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ جرم کتنا بڑا ہوا, اور اس کی بنیاد پہ جو مجرم ہے اس کو سزا. یہ کہ حکومت کس بات کی کہوں, یعنی حکومت, اچھا مزے کی بات, سوری انٹرپٹ کر, ایکسیڈنٹ بس کا ہوا, کمپنسیشن حکومت دیتی ہے. کیوں دیتی ہے حکومت کمپنسیشن؟ کیونکہ حکومت جانتی ہے
کہ یہ ڈرامہ غفلت اور غضب اس نے مچایا ہے. وہ حکومت کیا کرتی ہے, پورے ملک میں ریلوے کے پھاٹک لگانا, ان کو مانیٹر کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ تو ہڑپ کر گئے. اب ایک آدھا کوئی سال میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کتنے بڑے 25 لاکھ لگا دیا, چلو بھائی دے دو, اور وہ بھی وعدہ کرنا چاہیے تھا, وہ بھی وعدہ کرنا ہے. 90% چیک نہیں ملتا. 5 لاکھ روپے اناؤنس ہو گئے. کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھائی تجھے 5 لاکھ ملے؟ اسپورٹس میں بھی کبھی کبھار وہ اناؤنس کرتے ہیں آپ کے پرائسز, تو وہ تو ملتے نہیں. وہ اناؤنس کر دی, بڑ مارنی ہے, مار دی, اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ پھپھی کے پیسے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے جی, وہ اناؤنس کر گئے تھے پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ. پنجاب گورنمنٹ کے پھپھی, ویسے ان کے بھائی کی تو ہے, ان کی پھپھی جان کی ہے کیا ان کی؟ اور وہاں پہ پیسے کتنا ہے, اور اگر آپ وہ پیسے یہاں دے دیں گے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہ نہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں کون پیسے بانٹنے والے پنجاب گورنمنٹ کے؟ تعلق کیا ان کا؟ آئی تھنک پیسے بھی دینے چاہیے, لیکن ان لوگوں کو اتنا اکوپ کریں کہ وہ لوگ خود نکل کے, اور جو مجرم ہے اس کو سزا دو نا یار. ہاں وہ تو ہے. گورنمنٹ کس, اگر گورنمنٹ کمپنسیٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اپنا گلٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہوا کہ ان کا وہ اونر آئے تو تھے, انہوں نے بولا تھا کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے اور پرابلی کر دیں گے. مجھے ان کے بارے میں نہیں, آئی مین ویئر از دی انٹائر اسٹوری ناؤ. بس اب تو ختم, 3 دن ہو گئے. ابھی تھوڑے دن وہ نوحہ گری ہوتی رہے گی ٹی وی پہ, کچھ چینل جو ہیں اس کو 2-1 دن اور کھینچیں گے, لیکن اس کے بعد رات گئی بات گئی. جو ہوتا ہے ہمیشہ ہر انسیڈنٹ کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ بھی ہوگا, سو دیٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. بھائی ہمیشہ تو نہیں لے کے چل سکتے, اگلی خبر تک انتظار فرمائیے. چلیں ٹھیک ہے, آپ بھی انتظار فرمائیے, ہم بھی. اللہ نہ کرے, ویسے اللہ ہم سب کو نہیں, ایک سیکنڈ, اللہ کیوں نہ کرے, اللہ ہم سب کو بھی حفاظت میں رکھے. کیوں؟ آپ نے ایسا کون سا کام کیا؟ آپ سے مراد عائشہ تاجور نہیں ہے, آپ سے مراد ایز اے سوسائٹی ہم نے ایسا کون سا کام کیا؟ کوئی بھی نہیں کیا. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے بھائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی قوموں کو تباہ و برباد کیا, اور یہ کہا کہ پلٹ کے مت دیکھنا. تو یہ نہ سمجھو کہ ہم کیونکہ آل محمد ہیں تو ہم پرواہ نہیں, ہمیں کچھ کیوں نہیں. اگر ہمارے اعمال اس آل والے نہیں ہیں, اگر ہماری سوچ اس آل والی نہیں ہے, تو پھر بینیفٹس کس بات کے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہمیں بچا کے رکھے گا. ہمارے قول, ہمارا فعل, ہمارا کردار, ہمارے کام ایسے ہوں کہ پھر قدرت ہمیں بچائے. تو بات ہے, کہا سنا معاف کیجیے گا. کامنٹس فیڈ بیک کے لیے میرا ایڈریس آپ کے سامنے ہے, مت دیجیے گا. دیں. اچھا سنو عائشہ, چھوڑ دینے دے یار, نہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بیکاز نہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا, لیکن جو دوسرے ممالک کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے کامنٹس, پھر وہ جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا, دین باقی میں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے. تو کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہے؟ نہیں, پاکستانی تو ہوں, یہ بھی وہی آئیڈینٹی. کسی فرصت پہ سے ہی بات کریں گے انشاءاللہ. پھر ملاقات.